اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجعت کیا ہے؟ دوستو، عملیات میں رجعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وظیفہ عمل غلط ریئیکشن کر جائے آپ کے دماغ پر، آپ کے اعصاب پر۔ تو عملیات کے مسافر حضرات کو رجعت کا جاننا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ وظیفے عملیات سے جڑے ہیں یا اپنے مسائل وظیفوں سے حل کرتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں، عبقری پڑھنے والے، روحانی ڈائجسٹ پڑھنے والے، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں، خواتین وغیرہ، ان کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ رجعت کیا ہوتی ہے، رجعت کیا بلا ہے۔ تو جتنے بھی آپ وظیفے عمل کرتے ہیں، چاہے وہ چلے ہوں بہت بڑے یا ڈیلی کی پڑھائیاں، اس کا جو ہے ایک نورانی امپیکٹ، ایک اثر ہمارے دماغ پر اور اعصاب پر رہتا ہے۔ ہم وقتی طور پہ اس روشنی سے یا اس طاقت سے کے انڈر ہوتے ہیں، یا ان طاقتوں کے ایک جال کے اندر ہم رہتے ہیں۔ تو اگر وہ اس کی طاقتیں اتنی زیادہ ہو جائیں اس اثر کی کہ ہماری شعوری طاقت ہماری دماغی طاقت سے بھی بڑھ جائیں، تو پھر اس چیز کو، اس سچویشن کو رجعت کہتے ہیں۔ یعنی پھر ہمارے دماغ پر وہ اثر وظیفے کا جو ہم مسائل حل کرنے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں، حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو مسائل کے حل کرنے کے لیے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ مسائل کو حل کرے، وہ ہمارے دماغ کو خراب کر دیتا ہے، ہمارے اعصاب کو خراب کر دیتا ہے۔ اور اسی چیز کا نام رجعت ہے، اسی چیز کا نام وظیفے کا الٹ جانا ہے یا عمل کا الٹ جانا ہے۔ اس کا پھر یہ نقصان ہوتا ہے کہ بندے کی جو بعض اوقات قوت توجہ، کنسنٹریشن پاور، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کسی ایک نقطے پر انسان توجہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کہانی سنا رہا ہے، کوئی خبریں لگی ہیں، تو اس پر وہ توجہ نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر جب توجہ نہ رہے تو نفسیات کا اصول ہے کہ جب یکسوئی ختم ہو جائے، پھر خود اعتمادی بھی ختم ہو جاتی۔ جب خود اعتمادی ختم ہو تو معاشرے میں وہ شخص آگے نہیں بڑھ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، کامیابی نہیں کر سکتا۔ اس سے پھر اور نفسیاتی امراض جنم لیتے، پھر ایک چین چل پڑتی ہے امراض کی، پھر بندہ جو ہے دنیا میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ دھڑا دھڑ بے اجازت وظیفے اور عملیات۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے قرآن پاک نہ پڑھیں، منزل نہ پڑھیں، درود پاک نہ پڑھیں، میں بات کروں دھڑا دھڑ وظیفے۔ کئی گھرانوں کے ہاں جو ہے وظیفوں کا بہت رواج ہے، یہ وظیفہ کر لو، وہ وظیفہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کوئی بات نہیں، اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے گدی نشین ہیں جن کے ہاتھوں میں شفا ہے، ہاتھ لگاتے ہیں، دم کرتے ہیں، کینسر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے جسموں پر بھی رجعت دیکھی گئی ہے بارہا۔ جی ہاں، میں بہت سے ایسے پیروں کو جانتا ہوں، گدی نشینوں کو، جن کے پاس ایک دنیا کی اچھی خاصی تعداد جھکتی ہے ان کے دروں پر، اور ان کے کام ہو جاتے ہیں، لوگوں کو کرامتیں سناتے ہیں، پیر صاحب نے یہ کیا، میں وہاں گیا تو یہ ہوا۔ تو ان بزرگوں پر بھی رجعت ہوئی ہے۔ ایک بزرگ ہے، ان کا میں نام نہیں لیتا، دنیا وہاں جھکتی ہے اور بڑے بڑے وہاں لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ بزرگ بیٹھے بیٹھے اپنا امامہ شریف زور سے پھینکتے ہیں زمین پر، چیخ مارتے ہیں بیان میں، پانی دو تو پانی پی رہے ہوتے ہیں، اچانک ہی جو ہے وہ زمین پہ دے مارتے ہیں زور سے اور اللہ کہتے ہیں۔ اچانک جھٹکا لگتا ہے ان کو، کوئی بات منہ سے نکالتے ہیں، اچانک ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بے شمار جو ہیں پیر طریقت بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں زبردست قسم کے ایسے چلے کیے ہیں کہ ان کے چلے کامیاب بھی ہوئے ہیں، ساتھ جو ہے کامیاب ہوتے ہوتے وہ اثر چھوڑ کے ان کے دماغ پر۔ تو ایسا پھر جس قسم کے رجعتیں ہوتی ہیں، پھر اس کا تا حیات کوئی حل نہیں ہوتا، چاہے جتنے صدقے دیں۔ تو جسم پر کہیں نہ کہیں وہ رجعت ایگزسٹ کرتی ہے، رہتی ہے، ریموو نہیں ہو سکتی 100%۔ اسی طرح بڑے بڑے جو بزرگ ہیں، پڑھائیاں کر کر پاگل ہو گئے ہیں، تو یہی کام ہے ان کے ساتھ، اصل میں یہ کام ہوتا ہے۔
تو یہاں میرا مقصد آپ کو ایک انفارمیشن دینا تھا، ایک تنبیہ کرنا تھا، آگاہ کرنا تھا۔ جو اس فیلڈ کے مسافر ہیں یا جو عورتیں ہیں گھروں میں وظیفے پڑھتی ہیں پاکیزہ رسالہ سے یا عبقری سے کہیں اور سے دیکھ لیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ رسالے غلط ہیں، نہ پڑھیں وظیفہ۔ جو وظیفہ پڑھیں، جو چیزوں سے پرکھیں، دیکھیں، سمجھیں، جو اصول و ضوابط میں نے اس چینل پر بیان کیا اس کو سنیں اور غور سے دیکھیں، چاہے تو لکھ لیں، اور کوئی چیز سمجھنا ہے تو مجھ سے کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہے، میں پڑھوں نہ پڑھوں، نام اور اپنی والدہ کا نام آپ اس کو اس کمنٹ باکس میں لکھ کے اور اس وظیفے کی تھوڑی سی تفصیل بھی دے دیں، آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ تو اس کی جو رجت ہے اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، بہت واقعات ہیں، بہت تفصیل ہے، جو اگر بتانے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ پھر جو یہاں ہمارے سامعین ہیں، سننے والے ہیں، وہ ساری ویڈیو دیکھ نہیں سکیں گے۔ ظاہر ہے مصروفیت کا دورہ ہے، انسان پھنسے ہوئے ہیں، تو سننا پھر ممکن نہیں رہتا۔ تو میری چھوٹی اور موٹی سی بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وظائف کو جتنا منیمائز کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ جی ہاں دوستو، پریکٹیکل لائف میں اب وہ دور نہیں رہا، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے۔ تو نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے، زمانے کے انداز جو ہیں وہ بدل چکے ہیں، وہ نورانیت، وہ روحانیت انسان سے بہت دور کر دی گئی ہے۔ آگے دجال کا آہستہ آہستہ وقت قریب آتا جا رہا ہے، تو یہ دنیا اختتام کی طرف جانی ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو اسی لیے ہم بجائے اس کے کہ دنیا کے اصول و ضوابط کو تبدیل کرنے لگ جائیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالیں، اور اپنی زندگیوں میں جو ہے وظائف کو منیمائز کریں۔ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، مگر جو وظائف، چلے، یہ چیزیں اس کو منیمائز کریں، کم از کم وظائف پڑھیں، اور جو کام بغیر وظائف سے ہو سکتے پریورٹی اس چیز کو دیں کہ ظاہری کوششوں سے کریں۔ اگر کسی صورت کوئی کام نہیں ہو رہا، مجبوری ہے، پھر کہیں جا کے وظیفے سلیکٹ کریں، پورے اعتماد کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جو آپ کو میں نے بتانا تھا، پیغام دینا تھا کہ وظائف منیمم کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔